پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ شکار کے ارادے سے نکلا تھا کہ اس دوران اس کی نظر ایک خوبصورت لونڈی پر پڑی اور بادشاہ پہلی نظر میں اس پر عاشق ہو گیا۔ لہٰذا اس نے اس لونڈی کو خرید لیا اور خدا کی قدرت کہ وہ لونڈی بیمار پڑ گئی۔ معالجوں کو طلب کیا گیا تاکہ لونڈی کا علاج معالجہ ممکن ہو سکے۔ معالجوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہر مرض کا شافی علاج ہے، لیکن انہوں نے ساتھ انشاءاللہ کہنا گوارا نہ کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رویہ پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کو اپنی شفا سے محروم رکھا اور ان کے علاج معالجے سے کچھ وصول نہ ہوا۔ ادھر بادشاہ کی حالت غیر ہونے لگی، ادھر لونڈی بھی بیماری کی وجہ سے لاغر ہونے لگی۔ معالج علاج سے معذور ہو چکے تھے۔ یہ جان کر بادشاہ نے مسجد کا رخ کیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور اس کی تعریف و توصیف سر انجام دینے لگا اور رو رو کر اس سے فریاد کرنے لگا۔ رحمت خداوندی جوش میں آ گئی۔ ادھر بادشاہ بارگاہ الہی میں روتے روتے بے حال ہو کر نیند کی آغوش میں جا پہنچا۔ خواب میں اسے یہ نوید سنائی گئی کہ ایک اجنبی شخص آئے گا اور وہ لونڈی کا علاج کرے گا اور اس کا علاج بفضل خدا جادو اثر ہوگا۔ بادشاہ اس اجنبی کا منتظر رہا۔ بالآخر وہ اجنبی آن پہنچا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے اس اجنبی مہمان سے ملاقات کی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ بادشاہ اس اجنبی کو بیمار لونڈی کے پاس لے گیا۔ اس نے لونڈی کا معائنہ کیا اور یہ انکشاف کیا کہ معالجوں نے اسے جو دوا دی ہے وہ درست نہیں تھی، کیونکہ وہ جسمانی طور پر درست تھی، صرف دل کی بیماری میں مبتلا تھی۔ لونڈی کے مرض سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں لونڈی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کس شہر سے تعلق رکھتی تھی، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کیا اور اس سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ در حقیقت وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ لونڈی کس کے سامنے اپنا دل ہار چکی تھی۔ لونڈی کے ساتھ اجنبی کی بات چیت کے دوران اچانک کسی موڑ پر شہر سمرقند کا ذکر آیا۔ اس شہر کا نام سن کر لونڈی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ اس نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا کہ اس شہر میں ایک تاجر نے مجھے ایک امیر کبیر سنار کے ہاتھوں فروخت کیا، جس نے مجھے 6 ماہ اپنے پاس رکھنے کے بعد دوبارہ فروخت کر دیا۔ اس تذکرے پر لونڈی کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اجنبی نے لونڈی سے اس سنار کا نام اور پتہ دریافت کیا اور اسے تسلی دی کہ فکر نہ کر، تیرا مرض میں سمجھ چکا ہوں، اب تیرا مرض انشاءاللہ رفع ہو جائے گا۔ اجنبی نے لونڈی کے مرض کے بارے میں چند ایک حقائق بادشاہ کو بتا دیے اور بادشاہ سے کہا کہ کسی ایلچی کو سمرقند روانہ کیا جائے جو سنار کو انعام و کرامات کا لالچ دے کر دربار میں لائے، تاکہ اس کو دیکھ کر لونڈی کی جان میں جان آ جائے۔ بادشاہ نے 2 ایلچی سمرقند روانہ کیے جو سنار تک جا پہنچے اور سنار کے فن کی تعریف کرنے لگے۔ بادشاہ کی جانب سے کچھ انعام و کرامات اور سونا چاندی اسے پیش کیا گیا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا گیا۔ وہ بیوی، بچے، کام کاج، شہر اور گھر بار سب چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ اس کی قدر و منزلت سر انجام دی گئی اور اسے ڈھیروں سونا دے کر شاہی زیورات اور ظروف سازی کی ہدایت کی گئی۔ اجنبی نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ لونڈی اس سنار کے حوالے کر دی جائے۔ لہٰذا بادشاہ نے لونڈی سنار کے نکاح میں دے دی۔ اس دوران اجنبی نے سنار کے لیے ایک ایسا شربت تیار کیا
جس کے 6 ماہ کے استعمال کے بعد اس کا جسم نہ صرف کمزور بلکہ بدصورت بھی ہو گیا اور رنگت زرد پڑ گئی۔ اس کی خوبصورتی ضائع ہو چکی تھی جس پر لونڈی عاشق تھی، اور اس کی خوبصورتی ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ لونڈی کا عشق بھی رفو چکر ہو گیا۔ سنار موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اجنبی کے ہاتھوں سنار کی موت مصلحت خدا بندی تھی۔ اجنبی نے اسے کسی خوف کی بنا پر یا کسی امید کی بنا پر بادشاہ کی خاطر ہلاک نہ کیا تھا، بلکہ مصلحت خدا بندی کے تحت ہلاک کیا تھا، کیونکہ اسے ایسا کرنے کا حکم بذریعہ الہام ہوا تھا۔